أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اس آیت شریفہ کا تعلق رمضان المبارک کے روزوں سے عنقریب ایک پربہار اور پر انوار اور بڑی برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، جس کے لیے ہمیں ذہنی عملی طور سے تیار ہونا چاہیے اور اس کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ رمضان مبارک کا جو اہم کام ہے وہ روزہ ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت شریفہ میں روزوں سے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ پہلی جو امتیں آئی ہیں ان پر بھی روزے فرض رہے ہیں۔ روزوں کی تعداد، روزوں کی نوعیت، کیفیت، طریقہ، اس میں اختلاف رہا ہے، لیکن ہر امت کے اندر روزے رہے ہیں۔ تو اس سے ذرا تسلی ہو جائے گی، بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جب کوئی کام سبھی کے ذمے کیا جاتا ہے تو اس کو کرنا آسان ہوتا ہے، اور اگر بعض کے ذمے ہو بعض کے نہ ہو تو پھر اسے کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس کو اپنے اوپر مشقت اور بوجھ محسوس نہ کرو، یہ ہمارا حکم روزوں کا جس طریقے سے تمہارے لیے ہے تو تم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان کے لیے بھی یہ روزوں کا حکم رہا ہے۔ اور روزے کا فائدہ، روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھنے سے متقی اور پرہیزگار آدمی کیسے بنے گا؟ اصل میں انسان کا دشمن اور انسان کو معاصی اور گناہوں پر ابھارنے والا جس طریقے سے شیطان ہے، ایسے ہی گناہوں پر ابھارنے والا انسان کا خود کا اپنا نفس بھی ہے، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ اور شیطان یہ دونوں حقیقی بھائی ہیں، دونوں انسان کو معاصی اور گناہوں پر ابھارتے ہیں۔ روزہ رکھ کر انسان اپنی شہوت کو، اپنے نفس امارہ کو مارتا ہے، یہ شریعت کے اندر مطلوب ہے۔ روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو اس کو صبر پیدا ہوتا ہے، روزہ رکھنا صبر کرتا ہے۔ روزے میں کھانا پینا، بیوی سے ملنا، یہ سب حرام کر دیا گیا، حالانکہ یہ پہلے یہ سب چیزیں حلال تھیں۔ تو جب روزے کی حالت میں اللہ کے حکم کی وجہ سے انسان حلال چیزوں سے رک گیا تو پھر حرام سے رکنا تو اس کے لیے بدرجہ اولا آسان ہوگا۔ تو نفس عادی بن جائے گا اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا، صبر کا عادی بن جائے گا، اور جب صبر کرے گا تو صبر سے پرہیزگاری آئے گی۔ پرہیزگاری اور تقوی جتنا صبر سے آتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں آتا ہے۔ صبر کے معنی روکنا، انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روکے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے، شہوات لذات جو ناجائز ہیں ان سے روکے، جو ظاہر ہے یہ سب چیزیں تقوی پیدا کرنے والی ہیں، یہ سب پرہیزگاری کی چیزیں۔ تو جتنا تقوی اور پرہیزگاری صبر سے پیدا ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہوتا، اور صبر حاصل ہوتا ہے روزے سے، لہذا روزہ یہ ذریعہ ہوا تقوی کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ہمیں رمضان المبارک کے لیے ابھی سے تیاری کرنی چاہیے،
رمضان المبارک کی ایک تیاری یہ ہے کہ آدمی اپنے دنیا بھر کے جو کام کاج کرتا ہے تو ان کاموں میں تخفیف کرے، ابھی سے ان کی پلاننگ کرے کہ اگر دکان پر غیر رمضان میں 8 گھنٹے دیتا ہے تو اب 3 یا 2 گھنٹے یا 4 زیادہ سے زیادہ بس اتنے گھنٹے، بس اتنے گھنٹے دکان کھولوں گا، دکان کا کام کروں گا، دنیاوی کام کروں گا، باقی کام اللہ کی عبادت میں لگاؤں گا، تلاوت میں لگاؤں گا، چونکہ بڑا ہی اہم مہینہ ہے۔ اور اگر یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا یہ غفلت میں گزر گیا تو پھر اس آدمی سے بڑا کوئی اور محروم نہیں، اس کے لیے تو بڑی ہلاکت، بڑی بربادی ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا حضور المنبر، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں فلما حضرنا، کہ جب ہم ممبر کے قریب ہو گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارتقت درجۃ الاولی، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا، پھر دوسری پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، پھر تیسری پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ تو حضرات صحابہ نے معلوم کیا کہ آج ہم نے ایک ایسی نئی بات دیکھی ہے جو اس سے پہلے ممبر پر چڑھتے ہوئے کبھی نہیں سنی۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے اور آمین فرما رہے تھے، اس کی کیا وجہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور جبریل علیہ السلام نے 3 شخصوں کے لیے بد دعا کی، میں نے اس پر آمین کی۔ سوچ لیجئے کہ آمین کہنے والے کون ہیں اور بد دعا دینے والے کون ہیں، اور وقت کیسا ہے، جگہ کیا ہے، اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ پہلی بد دعا کی ہے بعودا من ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاک و برباد کو وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور پھر بھی مغفرت نہیں ہو سکی۔ اس کو سوچیں کتنی بڑی بد دعا یہ جبریل علیہ السلام دے رہے اور اس پر آمین کہنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سنتے ہیں فضائل اعمال میں ہر رمضان میں سے ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک سے اہم موقع اور بہترین موقع مغفرت کا کوئی اور نہیں۔ مغفرت کا ایک بہترین موقع ہے، معافی کا ایک بہترین موقع ہے رمضان المبارک، لہذا یہ ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ اگر یہ مہینہ بھی بغفلت میں گزر گیا اور اس مہینے میں بھی مغفرت سے محروم رہ گئے تو پھر مغفرت کا اور کون سا وقت آئے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں مغفرت کرانے کی صورت کیا ہے؟ کوئی ایسا کام ہے جس سے مغفرت ہو جائے؟ مغفرت کی صورت تو کوئی ہو، آسانی سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہاں اس کام کے کرنے سے ہماری مغفرت ہو جائے گی، تاکہ ہم اسی کام میں لگے رہیں۔ تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مغفرت کی صورت کیا ہے۔ تو مغفرت کی صورت یہ ہے کہ آدمی 4 کام کر لے، 4 کام کر لے، انشاءاللہ مغفرت پکی ہے، زیادہ نہیں کر سکتا، 4 کام۔ پہلا کام تو یہ کہ روزہ اہتمام سے رکھے۔ روزہ ایک اہم فریضہ ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی مثال ایک خیمے کی ہے، جیسے چھت ہے، اس کے لیے اسلام ہے اور اس کی بنیاد 5 پلر پر ہے۔ اگر وہ 5 پلر قائم رہیں گے تو اسلام قائم رہے گا، اور 5 پلر میں سے اگر ایک پلر ہٹ جائے گا تو پھر اسلام میں کمزوری ہے۔ جیسے خیمہ ہے، کسی خیمے کو 5 لکڑیوں پر یا 5 جو وہ لوہے کے ہوتے ہیں ان پر کھڑا کیا پینٹ، تو اگر ایک پینٹ بھی ہٹا دیا جائے گا تو وہ خیمہ صحیح قائم نہیں رہ سکتا، اس سے مکمل طور سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو ایسے ہی اسلام کے 5 ارکان، کیا ہے 5 ارکان؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ پہلا تو یہ کہ آدمی اس بات کی شہادت دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول وَإِقَامُ الصَّلَاةِ نماز قائم کریں. اگر نماز میں غفلت ہے، نماز میں سستی ہے، تو تب بھی وہ پلر کمزور ہوتا ہے، تب بھی وہ خیمہ اسلام کا صحیح برقرار نہیں رہ سکتا. وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ہر سال اہتمام سے زکوٰۃ ادا کرے. زکوٰۃ یہ اہم فریضہ ہے. اور وصوم رمضان رمضان کا روزہ یہ بھی اسلام کا اہم رکن ہے، اہم ترین رکن ہے. اور اتنا اہم رکن ہے کہ اگر آدمی حدیث شریف کے اندر ہے، ترمذی شریف میں ہے، شعب الایمان میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بغیر رخصت کے، بغیر عذر کے ایک روزہ چھوڑ دیا، رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا بغیر عذر کے، بغیر بیماری کے، بغیر کسی رخصت کے، لم یقضی صوم الدہر کلہ، تو پوری زندگی روزے رکھتا رہے تب بھی اس کے قضا نہیں. مسئلے کے اعتبار سے تو قضا ہو جائے گی. حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی وجہ سے جو اس کو ثواب ملتا، جو اللہ کے یہاں اسے مقام، درجہ اور نعمتیں ملتی، تو چاہے پوری زندگی اس روزے کے بدلے روزہ رکھتا رہے تو وہ مقام، وہ درجہ، وہ ثواب حاصل نہیں ہوتا. آج ہم معمولی سے عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، مشقت برداشت کر کے روزہ، اہتمام سے روزہ. یاد رکھ لے کہ اگر ایک روزہ چلا گیا تو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا. شرعی اعتبار سے مسئلے کی روح سے قضا ہو جائے گی. ایک روزہ چھوٹ گیا آپ کا، اسے بعد میں رکھ لیا، قضا ہو جائے گی. لیکن جو مقام اس رمضان کے روزے کی وجہ سے اللہ کے یہاں ملتا، وہ مقام حاصل نہیں ہوگا چاہے زندگی پر روزے رکھے. تو یہ روزہ اتنی اہم ترین عبادت. اور 5واں رکن ہے الحج، حج کا. صاحب استطاعت پر حج فرض. تو خیر رمضان المبارک کا میں مغفرت کرانی ہے تو مغفرت کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ اہتمام سے روزہ. روزہ بھی کیسا؟ جسے روزہ کہتے ہیں، حقیقی روزہ. روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے. نیت کے ساتھ کھانا پینا چھوڑے، بیوی سے صحبت کرنا، یہ سب. اور اسی طریقے سے انسان کے دیگر اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے. زبان کا بھی روزہ ہے. زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالے، زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، زبان سے جھوٹ نہ بولے. اور آنکھ کا بھی روزہ ہے، آنکھ سے غلط چیز کو نہ دیکھے. کان کا بھی روزہ ہے، کان سے غلط چیز کو نہ سنے. ہاتھ کا بھی روزہ ہے، اس کو غلط چیز کی طرف نہ بڑھائے، تول لائے کم نہ تولے. پیر کا بھی روزہ ہے، پیر کو غلط چیز کی طرف نہ بڑھائے. دل سے بھی غلط نہ سوچے، دل سے بھی غلط نہ سوچے. بعض علماء تو فرماتے ہیں اگر زبان سے آدمی نے غیبت کی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا مشغلہ ہی روزہ کاٹنے کا، زبان سے ادھر ادھر کی الٹی سیدھی باتیں کرنا، موبائل، آنکھوں سے موبائل میں غلط چیزیں دیکھنا، کانوں سے موبائل میں گانے سننا. تو یہ سب ہم نے مشغلہ بنا رکھا ہے اپنا دن کاٹنے کا، روزہ کاٹنے کا. اور آج کل نوجوان طبقے میں، بلکہ بڑی عمر کے طبقے میں، مرد ہوں عورتیں ہوں، ایک بڑی بیماری چلی ہوئی ہے. اور نعوذ باللہ اللہ کے عذاب، اللہ کے وبال کا ڈر لگتا ہے کہ گناہ کی چیز کو ثواب کا کام سمجھ کر توبہ کرو. یعنی وہ ارتقل غازی چل رہا ہے، اس کو دیکھتے رہتے ہیں پورے رمضان میں، اور بعد میں عید کے 2 دن بعد بتاتے ہیں میں نے اتنا دیکھا، اتنے اس کے کیا ہوتے ہیں سیریل وہ دیکھ لیے، میں نے اتنے دیکھ لیے. میں اس کا دیکھنا تو گناہ ہے، ناجائز ہے. اس میں عورتوں کی تصاویر ہے. تو کتنی بڑی شیطان نے ہمیں کیسے اپنے جال میں پھنسا لیا کہ روزے کی حالت میں ہم ارتقل غازی اور طرح طرح کے الٹے سیدھے ناٹک دیکھنے میں مبتلا رہتے. کتنے افسوس کی بات. لہٰذا بالکل نہ دیکھے، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، عورتوں کو منع کریں. موبائل کا استعمال تو رمضان میں بند ہی کر دو. انٹرنیٹ اس میں پہلے ہی بند کرا دو، چلا ہی نہیں. آپ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ بہت سے گناہوں سے بچ جائیں. انٹرنیٹ بند کرا دے رمضان سے 2-4 دن پہلے، بالکل استعمال نہ کریں. کال کے لیے بھی 1-8 گھنٹہ کھولا ورنہ بند موبائل.
موبائل بند کر کے یہ رمضان گزار کے دیکھ لے مسلمان، اور پھر دیکھے کہ انشاءاللہ اس کو کیسا فائدہ ہے۔ اس سے موبائل سے جسمانی بھی نقصان ہے، روحانی نقصان تو ہے، جسمانی بھی نقصان ہے۔ کئی واقعے ایسے ہو گئے کہ جوانوں کی بینائی چلی گئی، بینائی ختم ہو، موبائل سے لائٹ نکلتی ہے ہر وقت اس کا استعمال، تو بینائی ختم ہو گئی، جسمانی بھی نقصان اور روحانی بھی نقصان۔ تو ایک تو یہ کہ روزہ اہتمام کے ساتھ رکھیں انشاءاللہ، ارادہ کہ اس رمضان کا روزہ پتہ نہیں آئندہ نصیب ہو یا نہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں، بیماری ایک سے ایک چل رہی ہے، جوانی میں اٹیک ہو رہے ہیں، دھیڑ عمر میں اٹیک ہو رہے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہر طرف سے انسان کو، مسلمان کو گھیر رہی ہے۔ تو یہ قیمتی موقع اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، عافیت کے ساتھ اللہ نصیب فرمائے، تو اسے وصول کر لے، یہ سوچ کر رکھ لے کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ جو اگر آدمی یہ شکایت رہتی ہے اکثروں کو کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دکان پر ذہن چلا جاتا ہے، کھلا جگہ چلا جاتا ہے، تو بزرگوں نے اس کا علاج یہ ہوتا ہے جب نیت باندھے تو یہ سوچ لے میری زندگی کے آخری نماز ہے، انشاءاللہ ذہن کہیں اور نہیں جانے کا، مسجد میں وہیں رہے گا۔ تو ایسے رمضان المبارک کو سوچ کے رکھ لے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان، بتا دو کچھ نہیں نصیب ہوگا ہے تو ایک کام کے لیے اگر مغفرت کرانی ہے کہ روزہ رکھنا ہے، جسے روزہ کہتے ہیں اہتمام سے۔ قیمتی مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو اسے خوب وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، واقعات خرافات سے اللہ حفاظت۔